مہاراشٹر میں جو الیکشن آنے والے ہیں اسٹیٹ اسمبلی کے، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اب یہ عام اسمبلی الیکشن نہیں رہا ہے. بڑی حد تک اس الیکشن کا اثر بھارت سرکار اور بھارت دیش کے مستقبل پر پڑنے والا ہے. یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ملک کے اکثر باشندے، بھارت کے اکثر ناگرک دلی سرکار میں بدلاؤ چاہتے ہیں. سن 2014 میں بہت سے لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو 15 لاکھ روپے ہر ایک کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اس وعدے پر یقین کر کے. نوجوانوں نے ان کو ووٹ دیا اس امید پر کہ ہر سال 2 کروڑ نوجوانوں کو جاب ملے گا. یہ وعدہ بھی مودی سرکار پورا کرے گی. کسانوں نے ووٹ دیا اس امید پر کہ یہ وعدہ جو مودی کر رہے ہیں، بی جے پی کر رہی ہے، یہ کسانوں کی آمدنی، سالانہ آمدنی دگنی ہو جائے. یہ بہت میجر اسباب تھے جن کی وجہ سے 2014 میں بی جے پی کو ایک میجورٹی سرکار دلی میں بنانے کا موقع ملا. پھر 2019 میں پلوامہ کا ڈرامہ کیا گیا اور اس کا ایک اثر پوری قوم کی سائیکی پر پڑا. اس کا بھی فائدہ مودی سرکار کو ملا. لیکن 10 سال کے عرصے میں نوجوانوں نے بھی سمجھ لیا، کسانوں نے بھی سمجھ لیا، 15 لاکھ کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. مہنگائی بہت بڑھ گئی، بے روزگاری بہت بڑھ گئی، کسانوں کو لمبا احتجاج کرنا پڑا، سینکڑوں کسانوں کو جان دینی پڑی. تو اس کے نتیجے میں 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں مودی سرکار کو اکثریت نہیں ملی اور بیساکھیوں پر اس سرکار کو چلنا پڑا. اور اس بات میں بھی جاننے والوں کو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 79 سیٹس پر کاؤنٹنگ میں گھوٹالہ نہ کیا گیا ہوتا تو آج مودی سرکار اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی. اب ایک موقع ملا ہے مہاراشٹر میں، مہاراشٹر کے ووٹروں کو. میں سب سے پہلے تو تمام مہاراشٹر کے ووٹروں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آنے والے چناؤ میں 100% ووٹ ڈالیں. کوئی ووٹ ایسا نہ رہ جائے، ویلڈ ووٹ جو پڑے نہ. اس بات کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ووٹس کو تقسیم نہ ہونے دیں، وبھاجت نہ ہونے دیں. بہت سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جا رہے ہیں، ڈمی کینڈیڈیٹس ہیں. جو لوگ ان کو کھڑا کر رہے ہیں ان کا مقصد ان کو جتانا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے ووٹ کاٹنا ہے، یا مسلمانوں کا یا دوسرے کمزور طبقات کا. اور میں اس موقع پر مہا وکاس اگاڑی والوں سے، جو انڈیا الائنس کے لوگ ہیں، ان کے تینوں دھڑوں کے ریسپیکٹڈ لیڈر سے میں یہ بات بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ کی تقسیم میں انصاف کرنا چاہیے. آپ کو میں نے ایک لسٹ بھیجی ہے جو الائنس کے مہاراشٹر میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، بزرگ رہنما جناب شرد پوار صاحب. میں نے ان کو ایک لسٹ بھیجی ہے ان 25 کانسٹیٹوئنسیز کی جن میں ہماری ریسرچ ٹیم نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ ان 25 سیٹوں پر مسلم کینڈیڈیٹ بڑی آسانی کے ساتھ مہا وکاس اگاڑی کو جیت دلا سکتے ہیں اور مہاراشٹر میں ایک سیکولر ڈیموکریٹک سرکار کے بنانے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. میں پوری 25 سیٹ تو اس وقت پڑھ کر نہیں سناؤں گا، وہ ذمہ داروں کے پاس وہ لسٹ پہنچ چکی ہے. مثال کے طور پر بائکلہ کی سیٹ ہے جہاں 41.5% مسلمان ہیں. اکولا ویسٹ کی سیٹ ہے جہاں 41.6% مسلمان ہیں. اورنگ آباد سینٹرل کی سیٹ ہے جہاں 38.5% مسلمان ہیں. اورنگ آباد ایسٹ کی سیٹ ہے جہاں 37.5% مسلم آبادی ہے. اور باندرا ویسٹ کی سیٹ ہے جہاں 30% مسلم آبادی ہے. اس کے علاوہ بھی جو 20 سیٹیں اور ہیں ان سب پہ بھی ہماری ریسرچ ٹیم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ یقین دلایا ہے
کہ यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है, मगर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ महाविकास अघाड़ी के तमाम लीडरों पर कि आपको पूरे इंसाफ के साथ काम लेना चाहिए। मुसलमानों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, मराठों को भी देना चाहिए, SC STs को भी देना चाहिए। अगर आप ये गलती करेंगे या टिकट की तकसीम में मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या बहुत कम मुसलमानों को आप टिकट देंगे, तो मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे हालात ना पैदा हों कि आपको नुकसान पहुंचे और फासिस्ट ताकतें डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से आगे बढ़ जाएं, या जब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के वोटर्स देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वोट देने ही नहीं निकलेंगे वो। क्योंकि इस बात की बहुत शिकायत है, मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, हम जब मुस्लिम आवाम से बात करते हैं महाविकास अघाड़ी के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में, तो हमसे पूछा जाता है कि एक तरफा तौर पर हम उनको वोट दें और वो हमारे लोगों को टिकट न दें, ये कब तक चलेगा। इस सिलसिले में पब्लिक के गुस्से को आप मामूली मत समझिए, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेट्स भी खड़े हो रहे हैं, दूसरे मुतबादिल खड़े हो रहे हैं, आपको मुझसे ज़्यादा उसके बारे में खबर होगी। मैं जहां वोटरों से अपील करता हूं वहीं लीडरों से भी अपील करता हूं कि अभी भी वक्त है, आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी को दे, आबादी के लिहाज से आप उनको टिकट बांटें और अच्छे साफ सुथरे कैंडिडेट्स सामने लाएं, ताकि हम जैसे लोग जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, जो सिर्फ इस मुल्क को उन फैसिस्ट ताकतों के हाथ में जाने से रोकना अपना मजहबी, इंसानी और वतनी फरीज़ा समझकर इस बारे में भी कुछ मेहनत करते हैं, हम जैसे लोग खुलकर आपके हक में अपील कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपके जो टॉप लीडरशिप है उन तक पहुँच जाएगी और वो इस पर सीरियसली गौर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।